24واں پارہ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 21، رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا، کیا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیف کان کیسا تھا، عاقبۃ الذین ان لوگوں کا انجام، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانوا تھے وہ، ہم وہ، اشد منہم زیادہ سخت ان سے، قوتاً قوت میں، وآثاراً فی الارض اور زمین کی نشانیوں میں، فأخذہم اللہ بذنوبہم پس اللہ کریم نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لہم اور نہیں تھا ان کے لیے، من اللہ اللہ کی گرفت سے، من واق کوئی بچانے والا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور کفار سے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید کے منکر تھے، رسالت اور آخرت کے منکر تھے، فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ وہ لوگ ذرا عبرت حاصل کرتے، وہ دیکھتے کہ ان سے پہلی قوموں کا انجام اللہ نے کیا کیا، اور وہ پہلی قومیں ان سے قوت میں زیادہ تھیں، طاقت میں زیادہ تھیں، اور زمین میں نشانیاں بھی وہ زیادہ چھوڑ کر گئے، اور وہ لوگ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، بعض لوگ تو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ان کی عمارات کے نشانات آج بھی کھنڈرات کی صورت میں گزرنے والوں کو درس عبرت دے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے چل پھر کر ان پہلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا؟ اے مکہ کے لوگوں، تم تو تجارتی سفر کرتے ہو شام اور فلسطین کی طرف، اور راستے میں پہلی قوموں کے کھنڈرات سے تم گزرتے بھی ہو۔ اجڑی بستیاں بتلا رہی تھیں کہ ان کے رہنے والے بڑے طاقت والے لوگ تھے، بڑے ہی طاقتور تھے، اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مٹ گئے، اللہ نے ہلاک کر دیے، اللہ کی توحید کے منکر ہوئے، اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اے متکبرین، اے ظلم کرنے والوں، اے اللہ کی توحید کے منکرو، وہ بڑے بڑے طاقت والے نہ بچ سکے تو تم بھی بچ نہیں سکتے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اپنے مال پہ گمان نہ کرو، اپنی طاقت پہ گمان نہ کرو، تمہاری کیا طاقتیں ہیں، ذرا پہلی قوموں کو دیکھ لو۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین پس وہ دیکھیں کیسا تھا انجام ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم
جو ان سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ زیادہ سخت ان سے طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور نشانیوں میں بھی زیادہ تھے زمین میں۔ آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں، تمہارے تو آثار بھی ختم ہو گئی، نشانیاں بھی، ان لوگوں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس ان کو اللہ کریم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، جب اللہ کا عذاب آیا ان لوگوں کو اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں تھا، من واق، کوئی بھی بچانے والا۔ جب ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ گیا کوئی نہیں بچا سکا ان لوگوں کو۔ کسی پہ اللہ کریم نے طوفان اور آندھیوں کا عذاب بھیجا، کسی کو اللہ نے چیخ میں ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ نے آگ برسائی کسی کے اوپر، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، کسی قوموں کی اللہ نے شکلیں تبدیل کر دی، ان لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اے لوگو تم بھی نصیحت حاصل کرو، ایسی جگہوں پر جاؤ، صرف ویڈیو نہ بنایا کرو، آثار قدیمہ سے عبرت حاصل کیا کرو۔ ان پر عذاب آنے کی وجہ سے انبیاء اور ان کے معجزات اور اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ان لوگوں نے جھٹلایا، پھر وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ذالک بأنہم کانت تأتیہم، ذالک یہ اس لیے اللہ کا عذاب ان لوگوں پہ اس لیے آیا، بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، بے شک وہ تھے ان کے پاس آئے تھے، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فَكَفَرُوا ان لوگوں نے انکار کیا، نبیوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا، نبیوں کی شریعت کو جھٹلایا، نبیوں کی کتابوں کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس ان لوگوں کو اللہ نے پکڑ لیا، إِنَّهُ قَوِيٌّ، بے شک وہ اللہ قوت والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ واضح دلیل کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے چند سرکش لوگوں کا اللہ نے حال بیان کیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ فرعون بڑا ظالم تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ میں تو سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور دوسرے آدمی کا اللہ نے ذکر کیا، وہ حامان، دوسرے آدمی کا ذکر حامان، یہ فرعون کا وزیر تھا، اور جو فرعون کو غلط مشورے دیتا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اور تیسرا آدمی قرآن نے فرمایا وہ قارون،
تیسرا جو آدمی تھا وہ قارون تھا، اور قارون اصل میں قبطی قوم میں سے نہیں تھا، یہ فرعون کی قوم کا آدمی نہیں تھا، بلکہ اصل میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، لیکن تھا سب سے بڑا منافق آدمی، اور اس نے فرعون کا اعتماد حاصل کر رکھا تھا، اور اللہ نے اس کو مال بھی بہت بڑا دیا تھا۔ قارون کو تھا بنی اسرائیل میں، لیکن تھا منافق۔ قرآن کریم نے اس کے خزانوں کا حال ذکر کیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں، صرف چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، جس کی چابیوں کا یہ حال، جس کے سونا ہی صرف ایک آدمی اٹھائے کتنا زیادہ سونا آتا ہے، تو اس کی چابیاں جو تھیں وہ ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، اس کے خزانے اتنے تھے۔ تو اللہ نے ان تین بدبختوں کا حال بھی یہاں ذکر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ظالموں کو دعوت دی اللہ کی توحید کی، الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ تو جادوگر ہے معاذ اللہ، اور تو بڑا جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں مزید فرمایا کہ ان کی خباثتوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حق کی طرف ان لوگوں کو بلایا، فرعون اور اس کے یہ جتنے بھی حواری تھے یہ کہنے لگے جو موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں ایسا کرو کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرو، ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دو۔ تفسیری روایات کے مطابق 90,000 بچے فرعون نے قتل کروائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ 12,000 بچے اس نے قتل کروائے، اور جب کہ 90,000 حمل عورتوں کے اس نے گروائے۔ اور لیکن فرعون کی یہ تدبیر کام نہ آئی، اور جس مقصد کے لیے اس نے بچوں کو قتل کروایا، اور اس نے یہ خواب دیکھا یا نجومیوں نے اس کو بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں سے، اور جو تیری حکومت کا تختہ الٹے گا۔ انہوں نے یوں پھر قتل کرنا بچوں کو شروع کیا، لیکن یہ تدبیر بھی فرعونیوں کی کام نہ آئی، اور اللہ کریم نے ایسے بچے کے ذریعے اس کا تخت الٹ دیا جس کی فرعون نے خود پرورش کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا، پس ان لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ساحر کذاب، یہ معاذ اللہ جادوگر اور بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ آئے ان کے پاس، بالحق کی حق لے کر، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین، کہا ان لوگوں نے، اقتلوا، قتل کرو تم، ابناء الذین، ان کے بیٹوں کو، الذین، وہ، آمنوا معہ، جو ایمان لائے اس کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو، وما کید الکافرین،
اور نہیں تھی کافروں کی تدبیر الا فی ضلال، مگر خسارے میں، یعنی ان کافروں نے مل کے تدبیر تو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے خلاف، لیکن اللہ نے تدبیر انہی کے اوپر الٹ دی۔ انشاءاللہ باقی